بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، راولپنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا احتجاج رنگ لے آیا۔ بالآخر سویڈش حکومت نے توہین مذہب کے جرم پر قانون سازی کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ نبی کریم کی شان میں گستاخی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پے در پے ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ پارلیمنٹ کا بے حرمتی کے خلاف متفقہ قرارداد پر کرنا بھی قابل تحسین ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز ماہر تعلیم اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی ایڈوائزر پروفیسر عرفان طالب نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کبھی حرکت سے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے معاملات کو UNO کی سیکورٹی کونسل میں اٹھایا جائے۔ مستقل اور عارضی ممبران سیکورٹی کونسل سے آزادی اظہار رائے کے حق میں مناسب ترامیم کروائی جائیں۔ الہامی کتب اور انبیاء کی شان میں گستاخی پر سخت سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ کسی کو گستاخی کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ بین الاقوامی قوانین کے نفاذ سے اس طرح کے واقعات کا سدبام ممکن ہے۔ سویڈن کی طرف سے قرآن مجید کی گستاخی کے خلاف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام راولپنڈی میں احتجاجی ریلی صدر سے پریس کلب راولپنڈی تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی ڈویژن رانا محمد اشفاق نے کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے سویڈن کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی ڈویژن کے صدر رانا محمد اشفاق، علماء و مشائخ ونگ کے صدر حافظ علی احمد، رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی سید زاہد حمدانی، مرکزی رہنما استحکام پاکستان پارٹی میر شرجیل میر، صدر انجمن شہریان راولپنڈی عاطف چودھری، رہنما ہوٹل ایسوسی ایشن راولپنڈی سلیم رضا، حافظ ثناء اللہ خان سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ رانا محمد اشفاق سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن نے قرآن مجید نہیں پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دل جلائے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن قرآن مجید کی گستاخی کر کے مسلمانوں کے دینی و مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ مسلمان کس صورت قرآن حکیم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان سمیت OIC کے ممالک کو سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے اور اقوام متحدہ سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سخت قانون سازی کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ ان گناہی حرکات میں ملوث عناصر کو سخت سے سخت سزا دے کر انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں مرکزی امام حسین کونسل کے اشتراک سے جشن عید غدیر کی پروقار تقریب ہوئی، جس کی صدارت ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر غضنفر مہدی، چیئرمین مرکزی امام حسین کونسل نے کی۔ ڈاکٹر غضنفر مہدی نے اس موقع پر کہا کہ آج کے تاریخی دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تعلیمات حضرت علی سے گاہ ضروری ہے۔ ممتاز قانون دان اقبال کوکب ایڈوکیٹ نے کہا کہ عظمت قرآن کے تحفظ کے لیے حضرت علی کی پوری آل قربان ہو گئی۔ ناموس قرآن کے لیے دنیا اسلام کو متحد ہونا پڑے گا۔ پاکستان جمعیت المشائخ کے سیکرٹری جنرل علامہ ایاز ظہیر ہاشمی نے کہا کہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور حضرت علی امام کا سلسلہ شروع ہوا۔ دائرہ کے صدر احسان کبریہ نے کہا کہ تمام اولیاء اللہ کے سلسلے میں حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں۔ راولپنڈی آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر وقار احمد نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ناموس قرآن سب سے بڑا فورم حضرت علی کی ذات پاک سے وابستہ ہے۔ علامہ سلیم حیدر نے کہا کہ محرم اور انعام کے تمام محفلوں میں ناموس قرآن پر زور دیا جائے۔ کانفرنس سے نعیم اکرم قریشی، محمد رفیق مغل، سید رضا کاظمی، پروفیسر سلمیٰ خان اور اخلاق زید نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں ایک قرارداد کے ذریعے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے دنیا اسلام سے اپیل کی گئی کہ مکمل اتحاد و اتفاق کے ساتھ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ کیا جائے۔ سینئر صحافی اور مقامی اخبار کے نیوز ایڈیٹر اور فائنانس سیکرٹری قرار محمد حفیظ خان کے بھائی محمد حنیف مغل کی ناگہانی وفات پر پاکستان ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹس ایسوسی ایشن کا ایک تعزیتی اجلاس صدر شوکت ملک کی صدارت میں ہوا، جس میں سرپرست اعلیٰ خالد نواز سترائچ سمیت
دیگر عہدیداروں اختر تزئین، شکیل اعوان، نثار چودھری، تاج محمد جان، نسیم حسن اعوان، راشد حبیب، سید آصف علی شاہ اور اقبال اعوان اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر حفیظ خان کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس اور شدید دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور دعا کی گئی کہ اللہ کریم مرحوم کی درجات بلند کرے اور پسماندگار کو صبر جمیل عطا کرے۔